نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ یہ جو یہود نصارہ اور مشرکین، ان کا جو غلط عقیدہ ہے، اس غلط عقیدے کا جواب ہے تردید ہے کہ اللہ وہ ہے جو اس کے محتاج نہیں ہے، نسل کے محتاج، جانشین کے محتاج انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ بے ایک آدمی بولتا میرے کو اولاد نہیں، کاش میرے کو اولاد ہو جاتی تو میرے بعد میری جائیداد وغیرہ کا سب مول مالک ہو جاتا۔ اپنی اولاد کو جائیداد کا مالک بنا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے تمام کائنات ان کی ہے، پوری کائنات ان کی ہے، اولاد بنائے تو اور یہاں ایک بات، انسان کو پتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن دنیا سے جاؤں گا، میں دنیا سے گیا تو میرا جو مال ہے، پراپرٹی ہے، جتنا بھی میرے پاس ہے وہ کون لینا، میری اولاد ہوتی تو اچھا تھا بولتا۔ یہاں انسان فنا ہے، فانی ہے، جو سوچ رہا میرے بعد کوئی وارث بنتا تو اچھا تھا، اور اللہ تعالیٰ باقی ہے، فانائیت ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ باقی، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، انہوں ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کو موت نہیں ہے۔ موت تو ہمارے کو ہے، تمہارے کو ہے۔ تو یہی سمجھتے تھے یہ لوگ، جیسا دوسرے اور لوگوں کو سمجھتے ہیں ویسا انہوں بھی سمجھتے تھے یہود اور نصارہ، کہ اللہ کو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ مشرکین بھی سمجھتے تھے بیٹیاں فرشتے۔ ان کا جواب ہے، ان کی تردید ہے آج کی آیت میں، پہلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں ان کی تردید بیان کی گئی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلہ ما فی السماوات والارض، ارے پاک تو پاک ہے، بلکہ آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں سب ان کی ہیں، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب ان کی ہیں۔ کل لہ قانتون، وہ ان کے لیے تو فرما بردار ہیں، وہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو ان کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ آگے ایک آیت نمبر 116 میں ہوئے، آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ ایک اور ایک جواب دے رہے ہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، اور آسمانوں کو جو پیدا کیا بول تو کسی اور جگہ دیکھ کو اللہ پیدا نہیں کیا، ایسا کسی اور جگہ دیکھ کو ایسا ہے میں ایسا بنانا۔ ان کو آج کل بلڈنگ گھر بنانا ہے تو پہلے انہیں کہیں دیکھتا، انجینئر دیا رہتا ایک پلان، انہیں دیکھتا پہلے، ارے فلاں گھر کو آتا، رہے کیا زبردست، میں بھی میرا گھر بھائی سچ بناتا ہوں، اتنا بڑا محل تو نہیں، کم چھوٹا بناتا ہوں، ایسا چھوٹا چھوٹا بناتا ہوں، وہاں دیکھ کو آنکھوں بناتا ہے انہیں۔ اللہ ایسا کسی اور جگہ دیکھ کر پلاننگ بنا کر ان کو ضرورت ہی نہیں اس کی، بدیع بغیر نمونے کے، بغیر کسی میٹیریل کے، بغیر نمونے کے، بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمین کو وجود میں لایا، بغیر مثال کے، بغیر میٹیریل کے، ان کے حکم سے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ اکبر،
جب وہ کسی چیز کسی بات کا حکم کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن, تو وہ کہتے ہیں اس سے ہو جا, وہ تو ہو جاتی ہے. کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات, وہ کن کے لفظ کے بھی محتاج نہیں ہے انہوں. وہ کن جو اللہ بول رہی کن بولے تو ہوتا, وہ تو محتاج ہو گئے نا بھائی, نعوذ باللہ. ارے بھائی کن بول کو بولنا نا, تمہیں حکم دو, وہ حکم دے تو میں ہو جاتا ہوں. وہ حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ان کو, خالی انہیں بول لیا یہ کام ہو جاؤ تو ہو جاتی وہ چیز. لفظوں کے بھی انہوں محتاج نہیں ہے. یہاں بول رہے ہیں جب ملکیت ان کی ہے, سب کچھ ان کا ہے, اولاد کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اولاد کو ان کو ضرورت پڑتی جو اس کے بعد جانشین بنا لینا, یعنی ان سے انتقال ہونے کے بعد جائیداد کا مالک ہو جانا یا گھر کا بڑا ہو جانا. بڑے کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد کا کون سنبھالنا, ان کو ضرورت پڑی. ان کو کیا ضرورت؟ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ پاک ہے, پروردگار پاک ہے. تو اس کی تردید فرمائی. یہود نصارہ اور مشرکین کا جو غلط عقیدہ ہے, اللہ نے بیٹیاں بنا لی, بیٹے بنا لیے بول کر, یہ بالکل اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کا بیان ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 16 میں اور 17 میں. آگے 18 میں, آیت نمبر 118 میں, اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ عام آدمی کے ذہن میں تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے بھی ذہن میں تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے سے بات کرنا, جیسے بنی اسرائیل بولے تھے موسیٰ علیہ السلام سے, کتاب لایا میں, بولے تو ہمیں دیکھے نہیں تمہیں لائے سو, بولو ہمیں آپ کو دیکھتی بولے تھے, سنے نا ایسو پہلے, ہمیں آپ کو دیکھتی بولے تھے. 70 آدمیوں سے زیادہ لے کو گئے تھے, دیکھنے کے باوجود, دینے کے باوجود بھی انکار کرے. وہی سچ کچھ لوگ بھی وہی بولنے لگے, وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا. ان لوگوں نے کہا وہ جانتے نہیں ہیں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں بول سکتا کیا, ہمارے کو نہیں بول سکتا کیا, ہمارے سے بات کرو بولو اللہ سے پہلے, نہیں تو اللہ کو کوئی نشانی دکھاؤ بولو. یہی سوال کون کرے تھے؟ بنی اسرائیل کرے تھے نا, کرو بولو. تو اللہ نے فرمایا نہیں, ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں یہ سوالاں کرنے سے, تمہارے سے پہلے لوگ بھی کرے, مگر وہ ماننے والے نہیں تھے. اور ماننے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ پروردگار میرے اپنے پیارے بندوں کو, معصوم بندوں کو ہمارے پاس بھیجے ہیں, ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں, ہمارے کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجے ہیں. یقین رکھتے ہوئے اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے کی ایک مومن کوشش کرتا ہے, ایک مومن کوشش کرتا ہے. یقین رکھنے والا کوشش کرتا ہے, یقین نہیں رکھنے والا باتوں کو اڑا کو چلے جاتا ہے. بہرحال یہی باتیں آج کے سبق میں, آج کے اس میں ہے, آپ سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. نہیں, وہ پاک ہے, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے.
یہ ترجمہ. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں ہیں. پہلی بات، لوگ بولتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات پاک ہے. ایک بات. دوسری بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. تیسری بات، سب کے سب اس فرما بردار ہیں اس کے. آسمان بھی فرما بردار ہے ہی نہیں، ان کے حکم سے ٹھہرا نہیں. زمین فرما برداری کر رہی نہیں، ان کے حکم سے کھڑی ہوئی ہے. ورنہ پانی کا بلبلا پانی کے اوپر کھڑی ہوئی زمین، پانی اندر سے ابل گیا، کیا ہوگا پھر حال؟ ان کی فرما برداری کر رہی زمین بھی، حکم ہے ان کا. تو کیسے اسی جس وقت ہم حکم دیتی تو ذرا پھٹ جا ان کو، اس وقت پورے بلڈنگیں تیرے گود میں آ جاتی ہیں. پھر ہم حکم دے دیں کسی زمین کو، ذرہ پھٹ جا، ذرہ کراک دے دے بولے تو پھر پورے بلڈنگیں اندر. تو ان کی فرما برداری کر رہی وہ. تو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی بدیع السماوات والارض کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. زمین، آسمان، سورج، چاند، سب. یہاں حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب ایک ہفتہ پہلے یہاں تشریف لائے تھے سرول کو. وہاں بول رہے تھے ایک آدمی غیر اس بات کو سوچ لے کر مسلمان ہو گیا کہ ارے روزانہ ایک ٹائم پو آتا ہے، سورج ٹائم پو نکلتا پھر ٹائم پو ڈوبتا. تو انہیں یہ سوچا کرے ارے یہ ٹائم پو آتا ٹائم پو جاتا، ٹائم پو آتا ٹائم پو جاتا، بول تو انہیں بھی کسی کے بندھن میں بندھا ہوا ہے. انہیں خود مالک، انہیں خود خالق، انہیں خود معبود نہیں ہے. انہیں خود کسی کے گلے میں توک ڈال، کسی کے گلے میں پٹا ڈال کو رکھے تو انہیں کسی کا بندھا ہوا رہتا نا. ایسا آسمان اور زمین، سورج، چاند، یہ سارے چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے غلام بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے ٹائم پہ آتا ہو ٹائم پہ جاتے ہو. تو یہ سوچ لے کر یہ غیر مسلمان ہو گیا. یہ مالک نہیں ہو سکتا، خالق نہیں ہو سکتا، میں اس کے سامنے پوجا کر رہا ہوں. نہیں، یہ کسی کا غلام بنا ہوا ہے جس وجہ سے ٹائم پہ آتا ہے ٹائم پہ چلے جاتا ہے. نہیں، یہ میرا مالک نہیں ہو سکتا بول کر مسلمان ہو گیا. حضرت نے بات فرمائی. تو کیونکہ وہاں یہ مجھے اس وقت میں یہ بیان کرنا یہ ہے کہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہے. یہ سورج اس کے فرما بردار ہے، وہ ٹائم پہ آ رہا ٹائم پہ جا رہا. تیسری بات، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. چوتھی بات، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے. سب سے پہلا بنانے والا وہی اللہ تعالی. وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والے. نمبر 5، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے، اتنا بول دیتا ہے کہ ہو جاؤ بولو تو چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ 5 باتیں ہیں 2 آیتوں میں. اب یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. ان تینوں باطل قوموں کے اس باطل عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں سے پاک ہے. ہمیں روزانہ پڑھتے ہیں سنتوں میں یا فرض میں وہ لم یلد ولم یولد. کیا مانے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا. اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء،
अगर अल्लाह को औलाद होना मान लिया जाए तो उसका मतलब यह है कि उसकी मिसाल है, इसलिए कि बेटा बाप की मिसाल ही तो होता है। बेटा बाप की मिसाल होता ना, सेम कॉपी। तो ऐसा है कोई? अगर अल्लाह को औलाद होना मान लिया जाए तो उसका मतलब यह हुआ कि उसकी मिसाल है, इसलिए कि बेटा बाप की मिसाल ही तो होता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला खालिक और मालिक है, किसी का बाप या दादा नहीं है, और यह अकली तौर पर नाकाबिले तस्लीम भी है। अल्लाह ताला की जानिब औलाद को मंसूब करना अकलन भी नामुनासिब है। अकल के एतबार से भी औलाद है अल्लाह की तरफ मंसूब करना, यह अकल के एतबार से भी बिल्कुल गलत है, मुनासिब नहीं है। कहां? सूरह अनाम की आयत नंबर 101 में कहा गया है, बदीउस समावाति वल अर्दी अन्ना यकूनु लहू वलदु वलम तकुल लहू साहिबा व खलक़ा कुल्ल शै। वो तो आसमान और जमीन का मूजिद है, उसका कोई बेटा कहां हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं। उसी ने हर चीज पैदा की है। इसी तरीके से सूरह यूनुस की आयत नंबर 60 पर 8 में भी यही बात कही गई है कि क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना हुवल गनी। कुछ लोगों ने कह दिया कि अल्लाह औलाद रखता है, पाक है उसकी जात और वो हर चीज से बेनियाज है। ये आयत नंबर 116-117 की बात हो गई। अब आयत नंबर 118 अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी उन्हीं की सी बातें किया करते थे कि उन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। इस आयत में भी 5 बातें बयान कर दी गई हैं। नंबर 1 बात, जो लोग इल्म नहीं रखते वो लोग बोलते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त डायरेक्ट क्यों नहीं बात करता, एक बात। दूसरी बात, यह हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं भेजता। तीसरी बात, जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं वो भी इस तरह की बातें करते थे जैसे ये बोल रहे हैं। चौथी बात, इन सब के दिल एक जैसे हैं, उनके भी दिला थे वैसे सवाल कर रहे थे, वैसे ईमान नहीं लाए थे। इन्हों भी वही कामा कर रहे हैं, इन्हों भी वही बोल रहे हैं अल्लाह या तो अल्लाह हमारे से बात करना या कोई निशानी हमारे पास भेजना। जब हमें उनको मानते हैं तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, इनसे पहले भी लोग वैसी बोले थे, उन्हें यकीन भी नहीं लाए, ईमान भी नहीं लाए, वो लोग वैसी है, उन्होंने भी वैसी है, हो रहे हैं अल्लाह ताला। और साहिब ईमान की यहां ये फरमा रहे हैं, ईमान वाले वो हैं जो यकीन रखते हैं, मुसलमान वो हैं जो यकीन रखता है। यकीन रखने वालों की अल्लाह ताला तारीफ करते हैं। इन सब के दिल, यकीन रखने वालों के दिल एक होते हैं। यकीन रखने वाले लोग कामयाब होते हैं। वो लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, अल्लाह हमसे क्यों नहीं बात करता, अल्लाह की तरफ से निशानियां हमारे पास क्यों नहीं आती, तो उन लोगों के दिल, उन सब के दिल एक जैसे जैसे पहले थे लोग। 5वीं बात, हकीकत यह है कि जो लोग यकीन करना चाहें उनके लिए हम निशानियां पहले ही वाज़े कर चुके हैं। जो लोग हमारी बातों पर यकीन करते हैं, जो लोग हमारी बातों को यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ईमान की दौलत से नवाजते हैं।
اب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ وہ صریح دلائل اور معجزات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا نہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا عام طور پر یہ حالت تھی کہ وہ صریح دلائل، صریح کے معنی کھلے دلائل اور معجزات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں. ان کی قوم نے ان سے کہا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا اس میں سے تمہیں اونٹنی کو تو اللہ کے حکم سے اگر اس میں سے اونٹنی کو نکالو گے تو ہم تمہارے اوپر اور تمہارے اللہ کے اوپر ایمان لیں گے. بولے حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اس پہاڑ کے اندر پہاڑ کا چٹان پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی آئی، دیکھا اپنے آنکھوں سے لوگوں نے، مگر یہی بولا صالح علیہ السلام کو آپ تو جادوگر ہیں بول کر ایمان لائے نہیں. کتنے کی ایسے پورے معجزات دیکھتے تھے، ایسے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، نبی ہونے کا انکار کرتے تھے اور اپنی طرف سے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے. انہی میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، اور اگر وہ ہم سے بات کر لے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. سورہ شورا کی آیت نمبر 50 پر 1 میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کر سکتا اللہ تعالیٰ سے. کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اور سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کے پیغام پہنچا دے. یقیناً وہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت والا، بڑی حکمت کا مالک ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا مطالبہ تھا، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عرب کے مشرکین کا مطالبہ تھا. یہ باتیں ذرا یاد رکھنا. یہ جو مطالبہ کر رہی نو کئی کی بات کی مطالبہ کر رہی، اللہ ہمارے سے ڈائریکٹ کئی بات نہیں کرتا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کئی کو نہیں لاتا. یہ مطالبہ ہے ان کا. تو یہ کون مطالبہ کرے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کا مطالبہ تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عرب کے مشرکین کا مطالبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا. ان کے اور ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں، ان کے بھی دل ایک ہی جیسے ہیں. ہم نے ہمارا کام کر دیا کہ یقین رکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں واضح انداز میں بیان کر دی گئی ہیں. یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں دی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم پر یقین کر لیے ہیں، ان کو ہم کامیاب کریں گے. جو لوگ دیکھنے کے باوجود بھی، اور یہ ہر دھرمی ضد میں ہے، وہ لوگ بات کرے تو اللہ ہمارے سے بات کرے تو ہم نے ان کی بات سن دی،
یا کوئی ہم نشہ نہیں ملے تو میں کرتی ہوں. اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ ایسی چیزوں کی، ایسے مطالبات کی ان کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو بہرحال یہ آج کے 3 آیتوں کا خلاصہ، ترجمہ، معنی، مطلب تھا، آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ توحید پیدا کرے، ہمارے توحید پیدا فرمائے کہ ہمارے اندر کسی طریقے کے شک و شبہات توحید میں نہ آئے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا یقین اور بھروسہ اور ہمارے ایمان میں تازگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ہم کو قرآن کریم سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہفتہ ہمیں خاص کر ہمارے پاس درس ہوتا، ہمارے پاس قرآن کریم کی تفسیر ہوتی، اس طریقے سے بول بول کر اپنے آپ کو بیٹھنے اور اپنے بچوں کو اور محلے کے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. یہ پیغام پروردگار کا پیغام ہے، یہ ترجمہ، یہ معنی، مطلب سب ان کا ہے. تو ان کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے. آپ لوگ بھی کوشش کرو کہ ہر ہفتے میں 1-2 کو کیسا بھی دعوت دیکھو، میں بول کو لے کر آتا ہوں بول کر. ان کو باہر بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کو بولنا بھئی آج قرآن کریم کی تفسیر ہوتی، آدھا گھنٹے کا معاملہ ہے، ذرا بیٹھیں گے تو معلومات ہوتی، بول کر بٹھانے کی کوشش کیجئے. آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا. پتہ نہیں ان لوگوں کو لانے کی وجہ سے ان کو ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ عمل کرنے والا بن جائے گا، تو اس کا اجر و ثواب اپنے کو ملے گا، ہم کو ملے گا، اور ملتا ہی رہے گا. نیکیاں انہیں جب تک عبادت کرتے رہیں گے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، نیک بن گئے، اور نیک بننے کا ذریعہ ہم بنے، تو ہمارے کو بھی جتنا اجر و ثواب اس کو کرنے پر دیں گے، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کرانے والے کو بھی دیں گے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.